بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوائف وصال حضور سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالی عنہ و خلافت و جانشینی۔ حضرت سیدنا ابو الحسن الشاذلی فرماتے ہیں کہ جب میں سرزمین مصر میں داخل ہوا تھا تو اس وقت میں نے رب تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے باری تعالیٰ، آپ نے مجھے بلاد قبط میں سکونت اختیار کروائی تاکہ بعد از وصال میرا گوشت اور ہڈیاں اسی قبطی قدم کے گوشت اور ہڈیوں میں حل ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا، اے علی بل تدفن فی ارض لم یعص اللہ علیہا قط، کہ آپ کا مدفن تو اس سرزمین میں ہوگا کہ جہاں پر کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہوگا۔ سید ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص سیدی مادی بن سلطان فرماتے ہیں کہ جس سفر حج میں آپ کا انتقال ہوا، اس سفر کی تیاریوں کے دوران آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ اپنے سامان میں کدال اور کفن بھی رکھ لیا جائے تاکہ اگر ہم میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو اسے دفنایا جا سکے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں بیمار ہوا تو میں نے بارگاہ خدا بندی میں التجا کی کہ اے رب العالمین، آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ تو جواب ملا کہ اے علی، جب تو حمیسرہ، یہ ایک وادی کا نام ہے جو سرائے ایزاب میں واقع ہے، پہنچے گا تو پھر ملاقات ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک پہاڑ کے دامن میں دفن ہو رہا ہوں جس کے نزدیک ایک کھاری پانی کا کنواں ہے، اس کا پانی میٹھا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سید ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور وقت کے ولی کامل حضرت شیخ شرف الدین بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک یتیم بچہ رہتا اور پڑھا بھی کرتا تھا۔ جب ہم نے سفر حج کا ارادہ کیا تو اس بچے نے ہمارے ساتھ سفر کا شوق ظاہر کیا۔ اس کی والدہ آئی اور اس نے حضرت شیخ سے درخواست کی، یا سیدی لعل نظرکم علیہ، حضرت میرے اس بیٹے پر بھی نگاہ رکھنا۔ جس پر سیدی ابو الحسن الشاذلی نے یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اس پر ہماری نظر حمیسرہ میں ہوگی۔ سفر حج شروع ہو گیا اور یہ قافلہ عشق و محبت منازل طے کرتے ہوئے صحرائے ایزاب میں داخل ہوتا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ 800 سال قبل کس طرح یہ قافلے صحرا عبور کرتے ہوں گے۔ 800 سال گزرنے کے بعد جب اپریل 2006 میں ہمیں اس صحرا سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو زندگی کی کوئی سہولت بھی نظر نہ آئی، حتیٰ کہ چرند پرند پانی اور سبزے کا نام و نشان بھی کہیں تک دور دور نہ تھا۔ صحرائے ایزاب میں داخل ہونے کے بعد سیدی شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بچہ دونوں بیمار ہو گئے، اور وادی حمیسرہ سے ایک منزل قبل وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ احباب نے اسے اسی مقام پر دفنانا چاہا، لیکن سیدنا ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ اس کو حمیسرہ تک اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے لے چلو، وما علینا الا البلاغ المبین۔